بچہ پیدا ہو رہا ہے، اس گھر والا بچے کے کان میں اذان پڑھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا، اس بچے کے کان میں اقامت پڑھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا۔ کیا وجہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم علم دین سے دور ہو چکے ہیں، اللہ کے قرآن سے دور ہو چکے ہیں، حدیث نبوی سے دور ہو چکے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں جب بچے کے کان میں اذان، ایک کان میں اذان، ایک کان میں اقامت پڑھ دی جاتی ہے، وہ اذان اور اقامت پڑھنے کا مطلب یہ ہے اے بچے تو دنیا میں آج دنیا میں آ رہا ہے، تو دنیا میں روتا روتا آ رہا ہے، لیکن تو دنیا میں چند دن کا مسافر ہے، چند دن کی تیری زندگی ہے، تیری اذان بھی ہو چکی ہے، تیری اقامت بھی ہو چکی ہے، چند دن کا مسافر ہے تو اس آخرت کی تیاری کر لے، اس آخرت کو برباد نہ کر۔ دیکھیے یہ موت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طریقے سے آئی تھی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو کس طریقے سے آئی تھی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب موت آتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت اسرائیل سے ملاقات ہوتی ہے، کہا اے اسرائیل تو بتا جب تو کسی کافر فاجر ملعون کی روح کو قبض کرتا ہے اس کی کس طریقے سے روح کو قبض کرتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ، تم برداشت نہ کر پاؤ گے، تم نہیں دیکھ پاؤ گے میں کس طریقے سے روح کو قبض کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اصرار کرتے ہیں، پھر وہ اصرار کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں دیکھ ابراہیم علیہ السلام، میں اور ابراہیم علیہ السلام مڑ کر دیکھ، جب دیکھا تو آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، اللہ اکبر، ایسی گناؤنی شکل تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، زمین پر گر جاتے ہیں، پھر جب ہوش میں آتے ہیں کہا بتاؤ جب تم کسی مومن کی روح کو قبض کرتے ہو کس طریقے سے کرتے ہو؟ پھر ابراہیم خلیل اللہ نے دیکھا ایک حسین و جمیل نوجوان سامنے کھڑا ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں، خوبصورت ہے، کہا جب اس کے چہرے کو دیکھا ہی تھا، چہرے کو دیکھتے دیکھتے اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کے لیے کافی ہے، مومن کے لیے کافی ہے کہ تمہارے حسین و جمیل چہرے کو دیکھے۔ تو جو نوجوانوں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے آج ہم اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے ڈرائیں جس کے اندر انسان اور پتھر ہے۔ اگر خود نماز پڑھ رہے ہیں اپنے بچوں کو نماز کا حکم دے، اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کریں۔ اگر والدین نماز پڑھ رہے ہیں یاد رکھو اگر اپنے بچوں کو نماز کی تاکید نہیں کر رہے ہو، ان کو نماز کا نہیں بول رہے ہو، ان کو نماز کا حکم نہیں دے رہے ہو تو یہ نمازیں ہماری بیکار ہے۔ میدان حشر میں یہ بچہ کہے گا میرے مولا میرے والدین سے پوچھ کیا جب مجھے صبح جب مجھے اسکول کے لیے تیار کیا کرتا تھا، جب مجھے ٹیوشن کے لیے تیار کیا کرتا تھا، جب مجھے عصری تعلیم کے لیے ذہن دیا کرتا تھا، اگر اس والد نے، اگر اس والدین نے، اگر اس ماں باپ نے مجھے آخرت کی فکر کے بارے میں کہا ہوتا، اللہ کے قرآن کے بارے میں کہا ہوتا، احکام الہی کے بارے میں کہا ہوتا، میرے مولا میں کیوں نہ تیرے احکام کو بجا لاتا، میرے مولا میں کیوں نہ نماز پڑھتا، میرے مولا میں کیوں نہ روزے رکھتا۔ آپ دیکھیے بڑے سے بڑا نوجوان نظر آ رہا ہے، نماز روزے سے خالی نظر آ رہا ہے، پوچھا جاتا تو کیوں نہیں روزہ رکھتا، کہا بھائی کمزور ہوں۔ لیکن یہ بچہ جب میدان حشر میں اگر تم خود نماز پڑھ رہے ہو یا نہیں پڑھ رہے ہو اسی بچے کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مولا کریم